إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناث وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ صاد کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ صاد ان مقدس سورتوں میں ہے جو اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی۔ اس سورت کی 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 38ویں سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی اللہ رب العزت حروف مقطعات سے کرتے ہیں جن لفظوں کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ آپ پیچھے کئی سورتوں میں پڑھ آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اللہ مالک نے جن کلمات کا معنی نہیں بتایا، دنیا کا کوئی شخص اس کا معنی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ چاہیں گے قیامت کے دن تو اس راز کو بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمات پڑھتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم ہے۔ یعنی یہاں قسم اٹھائی تو کس بات کی؟ کہ یہ قرآن نصیحت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پڑھنا نہیں اور اس سے جو فائدے دوسرے اٹھاتے ہیں اٹھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کریم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس کے احکام پہ غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی منشا اس قرآن کو اتارنے کی یہی ہے کہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت ہر شخص نہیں پکڑتا، نصیب والوں کو ملتی ہے، وگرنہ اکثر لوگ اس نصیحت سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے بد نصیب لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کافر جو ہے وہ قرآن کی مخالفت کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں کرتے، یا جو لوگ قرآن کے احکامات کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
عزت و تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، وشقاق اور مخالفت برائے مخالفت، یعنی قرآن کے مقابلے میں دنیا کے کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے احکامات کا انکار کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ عزت و شقاق، وہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے یا مخالفت برائے مخالفت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انبیاء اور رسل کی مخالفت، ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی مخالفت کی وجہ سے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی زمانوں میں ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، لیکن جب ان پہ ہلاکت کا وقت آیا فنادوا، اس وقت پھر انہوں نے اللہ کو پکارا، لیکن ولا تحین مناس، اس وقت ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی، پھر ان کا پکارنا کوئی کام نہیں آیا۔ جس طرح کہ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا، ایک گھونٹ پانی اس کے اندر گیا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں اور میں فرما بردار ہوتا ہوں، لیکن یہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ ساری زندگی تو وہ تکبر کرتا رہا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، ساری زندگی تو اہل ایمان کو مارتا رہا، ان پہ ظلم و ستم کرتا رہا، تو اب کس بات پہ یہ بات کر رہا ہے؟ اللہ یہاں بھی کہتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فنادوا، جب ہلاکت آئی تو انہوں نے ہمیں پکارنا شروع کیا، ولا تحین مناس، پھر اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کتنے تعجب کی بات ہے، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہی کے اندر سے ایک شخص انہیں ڈرانے کے لیے آیا، جس کی شخصیت کو وہ جانتے تھے، جن کا بچپن جوانی سامنے تھا۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان یا نبوت کی دعوت دینے سے پہلے ان سے پوچھا تھا میں تم میں 40 سال رہا، میرے متعلق تمہارے کیا تصورات ہیں، کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیشہ صادق اور امین، سچا اور امانت دار پایا۔ یہ جانتے تھے کہ یہ امانت دار ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بات ڈالی، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ جس کے اوپر میں کھڑا ہوں کوہ صفا، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، ابھی تم پہ حملہ کر دے گا، کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیشہ سچ بولا، ہم تسلیم کریں گے کہ واقعتاً ایسا ہو۔ آپ نے پھر فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو فوراً سارے بدعت کے کہنے لگے، اور سب سے پہلے آپ کا سکا چچا ابو لہب وہ کہنے لگا تب لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد آپ ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے اس لیے جمع کیا تھا، یعنی ان کے عقیدے پہ زد ماری، تو انہوں نے اسے برداشت نہ کیا کہ ہم اپنے سارے الہوں کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے، ان جاءہم، آیا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، جو پہلے انہیں ساحر، امین اور صادق کہتے تھے، اب بکواس یہ کرنے لگے کہ یہ تو ایک جادوگر اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کافر جو ہے یہ پھرتے وقت ایک لمحہ نہیں لگاتا، یہ ہر بات پہ ایک
یہودی عالم دین عبداللہ بن سلام، وہ جب اللہ نے ان کے دل کو روشنی بخشی تو وہ نبی کریم کے پاس ایمان لانے کے لیے آئے۔ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں کسی اوٹ میں ہو جاتا ہوں، آپ میرے متعلق یہود سے پوچھیں کہ یہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کہا کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق کو تمہارا کیا تصور ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، بڑا زبردست عالم ہے، وہ بہت عزت والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہی نہیں اس کے والدین دادا سب بڑے عزت والے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شہادت دی، ادھر سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے، کہنے لگے اگر یہ ایسی بات ہے تو میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننا تھا کہ وہ اسی وقت بدک کے فوراً پھر گئے، کہنے لگے یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کے پلے تو علم ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ اس کے ماں باپ اچھے تھے، یعنی مزاج کے خلاف بات ہوئی تو اس کا علم ہی ختم ہو گیا۔ اور آج بھی یہی ہے لوگوں کی کیفیت، اگر مرضی کی بات ہو تو بڑا اجل عالم ہے، اگر مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو یہ کون سا عالم ہے جی، اس کے پلے کیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا۔ یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا آیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، جب نبی کریم نے ایک الہ واحد کی دعوت دی تو کہتے ہیں کیا سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کے پیچھے لگ جائیں؟ اجعل الآلہۃ، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، الہا واحدہ، ایک الہ کے لیے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ تعجب والی بات ہے۔ حالانکہ تعجب والی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارے، لیکن وہ الٹا کہنے لگے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک کو پکارے، یہ تعجب والی بات ہے۔ اور آج بھی بعض باطل فرق انہوں نے اشعار بنائے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاس توحید کے علاوہ رکھا گیا ہے، جو بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگنا، اعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے محتاج تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، بارش کی ضرورت ہوتی تو اللہ سے مانگتے، جنگ میں مدد کی ضرورت ہوتی تو اللہ سے مانگتے، معاملات تنگ ہوتے تو اللہ سے آسودگی مانگتے۔ اور کس طرح مانگتے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی تو اللہ سے یہ کہتے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناسیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضن فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل، تو جو چاہے کر سکتا ہے، عدل فی قضاؤک، لیکن تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک،
اے اللہ کچھ تیرے نام ایسے ہیں جو تو نے غیب میں چھپا کے رکھے ہیں، میں ان سارے ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، میرے سینے کے لیے باعث شفا بنا دے، وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا، اے اللہ میرے سارے غم اس کی وجہ سے دور کر دے، اے اللہ میری ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹال دے۔ آپ تو اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں تعجب کی بات یہ کیا جا رہی ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ان ساروں کو چھوڑ کے صرف ایک اکیلے خدا کو پڑھ لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو یہ کفار کا عقیدہ اس وقت بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت اس بد عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ مالک اپنی توحید پہ قائم رکھے، اللہ اپنی ذات کا محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔